السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم پھر آپ کی خدمت میں ترتیل القرآن کے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے والے پروگرامز کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو ضروری باتیں ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو آپ سیکھ رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے، اور سب سے ضروری بات جو ہے ان کو آپ مشق کر رہے ہوں گے۔ مشق کے بنا قواعد کو یا حروف کو ان مخارج کے ساتھ ادا کریں اور کوشش کریں کہ پہلے سے بہتر قرآن اور بہتر تلفظ کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو حسب معمول انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی چند مزید آیات کی تلاوت کریں گے، اور اس میں اس رکوع میں ہم چند آیات کو تجوید القرآن کے ساتھ اور جو ضروری باتیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح سے پروگرام کے آخری حصے میں ہم ترتیل اور تجوید اور ناظرہ کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، بنیادی اور جو آسان قاعدے ہیں ان کو سمجھاتے ہوئے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مزید دنوں تک ہم مزید جو تجوید القرآن کے بڑے قاعدے بھی آتے جائیں گے ان کو بھی مثالوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اب سورۃ البقرہ کی آیات کی تلاوت کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اس رکوع میں قواعد کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله
فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت
لكم الدار الآخرة لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ تو ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کے ایک رکوع کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ آئیے اب اس رکوع کی چند آیات پر ہم کچھ بات کریں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ تجوید کے کن قواعد کا استعمال ہوا ہے اور کن باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے لیتے ہیں واو، جیسا کہ واو بار بار لفظ آتا ہے کہ ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ قوف حروف مستعلیہ ہے یعنی پر ہوگا قوف۔ دال حروف قلقلہ ہے، حروف قلقلہ قوف تا با جیم دال جب ساکن ہوں تو قلقلہ ہوگا۔ جب یہ قوف تا با جیم دال ساکن نہ ہوں تو اور وقف کرنے کی ہم ساکن نہ ہوں اور ہم ان پر وقف کریں تو وقف کرنے کی صورت میں ساکن بن جائیں گے، تب اس صورت میں بھی قلقلہ کی آواز آئے گی۔ تو یہاں پر دال چونکہ حروف قلقلہ میں ہے اور سکون بھی ہے، ساکن ہے، تو حروف قلقلہ یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ لاگو ہوگا۔ تو وَلَقَدْ ہم نے پڑھا۔ آتَيْنَا میں کھڑا زبر ہے، الف مد کے قائم مقام ہے، یا لین ہے یہاں پر آواز نرمی کے ساتھ موڑیں گے ہم، اور یہاں پر حروف مد پھر آ گیا کھڑا زبر، الف مد کے قائم مقام ہے۔ اس طرح واو ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ پڑھیں گے، قوف کو ہم پر کریں گے اور تشدید کا خیال رکھیں گے، یا لین کا خیال رکھیں گے، اور اسی طرح سے الف مد کا یہاں پر خیال رکھیں گے۔ من بعدہ یہاں پر نون ساکن کے بعد با آیا ہے تو نون ساکن کی آواز بدل کر میم میں تبدیل ہوگی۔ اقلاب کا قاعدہ آئے یہاں پر غنہ کے ساتھ یہ پڑھا جائے گا، ناک کے اندر آواز چھپے گی۔ من بعدہ یا عین کا خیال رکھنا ہے کہ بعدہ عین حلق میں آواز جانی چاہیے، حلق کے بیچ والے حصے سے عین ادا ہوتا ہے۔
جھٹکے کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، بعدہی نہیں آنی چاہیے آواز، بلکہ بعدہی کھڑی زیر ہے یا مد کے قائم مقام ہے۔ بالرسلی را جو ہے یہ پر ہوگا، اور اسی طرح سے یہاں پر یہ رموز اوقاف میں ہے زا، تو یہاں پر کوشش کریں کہ ہم ان آیات کو ملائیں، بلا وجہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر سانس ٹوٹ جاتا ہے تو اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ واو کو پھر ہم ہونٹ کی گولائی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کھڑا زبر ہے، الف مد کے قائم مقام ہے، یا یہاں پر آ گیا پھر دوبارہ سے یہ یا لین ہے، حروف لین دو ہیں، واو اور یا، واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر، تو واو لین یا لین بنتے ہیں۔ نرمی سے پڑھنا چاہیے ان کو، نہ جلدی اور نہ لمبی آواز میں، بلکہ نرمی سے۔ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ عین کا خیال رکھیں، حروف ہلکی نہ کہ حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح سے یا مدہ کا خیال یہاں رکھیں، آواز لمبی ہونی چاہیے، یا ساکن سے پہلے کسرہ آ گیا۔ با حروف قلقلہ میں ہے اور ساکن بھی ہے، قاف تا با جیم دال میں سے با آیا ہے اور ساکن آیا، قاف تا با جیم دال جب سارے ساکن ہوں تو قلقلہ ہوگا۔ اسی طرح سے را یہاں پر پر ہوگا، را ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو را ساکن پر ہوگا۔ زبر کا خیال یہاں پر رکھیں، یہاں پر الف مدہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، بلکہ زبر کو جلدی سے پڑھیں، اور یہاں سے اس کے ساتھ ملا کے پھر ہم کھڑا زبر یہاں پر اس کا خیال رکھیں۔ الف مدہ کا قائم مقام ہے، مطلب مد کی طرح لمبا ہوگا، وہ جو ایک الف کی مقدار کے برابر ہم اس کی آواز کرتے ہیں۔ واو کا پھر خیال رکھیں ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ، اور دال حروف قلقلہ ہے، جنبش آنی چاہیے۔ اید اور تشدید کا بھی خیال رکھیں یہاں پر۔ پھر کھڑا زبر آ گیا یہاں پر، را کو پر کریں، ضمہ اور فتحہ جب ہو تو را پر ہوتا ہے، کسرہ ہو تو باریک ہوگا۔ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا، بیرو ایک الف کی مقدار کے برابر آواز کو لمبا کرنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ہا حروف حلقی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ قاف حروف مستعلیہ یعنی پر ہوگا، فل موہ جس کو ہم کہتے ہیں، بھرے ہوئے منہ سے پڑھیں گے قاف کو۔ اور اسی طرح سے یہ والا جو کاف چھوٹا کاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے تاکہ اس قاف اور اس کاف میں فرق ہو۔ یہ قاف پر ہوتا ہے اور یہ کاف جو ہے یہ پر نہیں ہوتا۔ یہ الف مدہ کا خیال رکھیں، اس کو کھینچنا ہے یہاں پر ما کر کے، اور الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ۔ جاءکم یہ بڑی مد ہے، مد متصل بھی کہتے ہیں، حمزہ اس کا اپنا لفظ کا حصہ ہے اسی لیے بڑی مد ہے، اور اس کو ہم نے 4-5 الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اور کم جو ہے میم ساکن کا اظہار ہوگا، جاءکم رسول، کم رسول نہیں پڑھنا، جلدی سے میم ساکن کو پڑھنا ہے، اظہار کرنا ہے۔ را پر ہوگا، اور رسو واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہے، رسو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ لم بما یہاں پر پھر تنوین کے بعد با ہے، یہاں پر تنوین کی جو آواز ہے نون کے ساتھ ملتی ہے تو نون کی آواز جو ہے بدل کر میم میں تبدیل ہوگی۔ رسول بما، تو یہ آواز بدل کر اس کا اقلاب کا قاعدہ ہے، یہاں پر اپنی آواز کو ناک میں چھپانا، گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ آ رہا ہے، پھر یہاں پر یہ الف مدہ کا قاعدہ دونوں ہے، الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے زبر۔ تہوا واو کو ہونٹوں کی گولائی سے پڑھیں اور چھوٹی مد کو اس کے حساب سے ادا کریں، 3 الف کی مقدار 2 یا 3 الف کی مقدار کے بعد لمبا کر کے۔ انفسکم یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہوا ہے، اور قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین پر اخفا ہوتا ہے، اپنی آواز کو روکے رکھتے ہیں، ناک میں ہم گنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 1-2 سیکنڈ تک یا 1-2 الف کے برابر۔ انفسکم، پھر کمستکبرتم، یہ کاف ساکن ہے، اس کی آواز جنبش کے ساتھ نہیں آنی چاہیے اور اس کو بالکل ٹھہرنی چاہیے آواز۔ انفسکم استکبرتم، را
ساکن سے پہلے زبر آئے تو را پر ہوگا. تم یہاں پر ہم وقف جائز ہے، ہم رک سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ففری را جو ہے یہ باریک ہوگا، را سے نیچے کسرہ ہے تو باریک ہوگا را. ففری یا مدہ ہے، یا سکن سے پہلے زیر آ گیا تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. ففری قن قاف کو پر پڑھیں گے، اور تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کیف آیا ہے، اسی لیے یہاں پر اپنی آواز کو ہم اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ ففریقا کذب، ہم نے آواز کو روک کے رکھا، پھر آگے ہم نے ذال کا خیال رکھا، نرمی سے پڑھا ہم نے. کذب تو اس کو زے کی طرف پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، کذب نہیں ہوگا بلکہ کذب. با حروف قلقلہ میں ہے، قاف تا با جیم دال، اور جب وہ ساکن ہوں تو یہاں پر دیکھیں با ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا. کذب تم، تو یہاں پر اس کو آواز کو ملانا چاہیے، یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر آپ رکیں، بہتر ہے آپ اس کو ملائیں. کذب تم وفری، واو کو آپ ہونٹ کی گولائی سے پڑھیں، اور جو را ہے یہ کسرہ ہے، یہ باریک ہوگا. اور یہاں پر پھر یا مدہ کا قاعدہ، یا ساکن سے پہلے زیر، اس کو لمبا کر کے پڑھیں. وفریقن وفریقن، قاف پھر پر ہوگا، اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ایک لفظ تا آیا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی ہے تو اخفا ہوگا. یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا آیا ہے تا. وفریقا، یہ ہم نے اخفا کیا. تق، قاف حروف قلقلہ میں ہے اور ساکن بھی ہے. تق تو اس کی جنبش کی آواز آئے گی. تقتلون، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کی آواز کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور چونکہ ہم وقف کر رہے ہیں اس لیے مد عارض وقفی، یہاں پر آواز کو ہم مزید لمبائی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. تو ناظرین کرام، ہم نے سورۃ البقرہ کی ان چند آیات کو تجوید القرآن کے ساتھ سمجھا ہے اور کوشش کی ہے کہ ہم تمام قواعد کا کس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں. تو آئیے اب پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم مثالوں کے ساتھ چند باتوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اصل چیز ہے کہ تجوید القرآن کی بنیادی قاعدے ہیں یہ، اور جڑ ہے یہ تجوید القرآن کو سیکھنے کے لیے. اس کو مزید انشاءاللہ تعالی آگے بڑھاتے ہوئے ہم مزید اسی طرح سے قواعد اور بھی آتے جائیں گے اگلے پروگرامز میں، اور مثالوں کے ساتھ ہم ان کو مشق کریں اور بار بار مشق کریں تاکہ قرآن کریم میں یہی جو مشق ہے ہمیں فائدہ دے. تو جو آج کا سبق ہے وہ ہے گزشتہ اسباق میں سکھائے گئے قواعد کا اعادہ. تو اب اس میں کن قواعد کا اعادہ ہوگا، کن اسباق کا اعادہ ہوگا؟ ہم نے کیا نام ہے یہ مخارج سیکھے ہیں، ہم نے حروف کی پہچان بھی کی ہے، ہم نے 2 حرفی اور 3 حرفی یعنی 3 حرفی کو بھی ملا کر پڑھا ہے، پھر ہم نے قلقلہ بھی سیکھا ہے. تو اب اکٹھے ملی جلی مشق میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جتنی ہم نے مشق کی ہے کیا اس کے مطابق اب یہ ہم جو حروف ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو سب باتوں کو ابھی تک خیال رکھنا ہے، جتنی بھی باتیں ہم نے سیکھی ہیں ابھی انہی باتوں کے تعلق سے اور انہی باتوں کی مشق ہوگی. تو دیکھیں کہ اس میں لکھا ہے گزشتہ اسباق میں سکھائے گئے قواعد کا اعادہ. اس سبق کی مشق میں متحرک حرف کو چستی سے ادا کریں. متحرک وہی زیر زبر پیش کا بتایا تھا کہ جلدی سے ادا کریں، ڈھیلا نہ چھوڑیں. جتنے حروف اکٹھے دیے گئے ہیں ان کو اکٹھا پڑھیں، درمیان میں آواز ٹوٹنی نہیں چاہیے. آخر میں ایک جملہ ہے اسے ایک سانس میں پڑھنے کی مشق کریں. حروف قلقلہ اور دیگر ساکن حروف کو بتائے گئے طریق پر فرق کے ساتھ پڑھیں. آئیے اب ہم مشق کرتے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ مشق کر سکتے ہیں. صبح، لما، حد، فخی، مغ، کلی، وہ، یہ،
جل جل لت کت بم سرو مم لئو لری لئی تئ شؤ ہب بث للی خر صرو ذق سق عت حت طب تب لج تج ثق صف شیع غت رت رت لز خب ضح ضیاء سج قل غذا عد. اب دیکھیں 3 حروف کا آیا ہے. امن کفر فسق قلم صمد کرم عجل حجج فتح فہی اخرج فعلن خرجن اظلم فاخرج یحسب الحمد کم لبث کم لبثت لقد علمت سنقرئك تفتأ تذكر استغفر تغفر ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك. تو ناظرین کرام، آج کا وقت اس پروگرام کا مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کل ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.